قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے، بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اتنے سارے انسان چل رہے ہیں، اگر ان کی تقدیریں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو یہ نظام چل نہ پاتا، فساد ہو جاتا۔ سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ بس اللہ ہونا چاہیے، اس کا ساتھ ہونا چاہیے، وہ ہے تو سب ہے، ساری مدد اسی کی طرف سے ہے۔ یہ دنیا والے تو احسان کر کے جتاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہزاروں خطاؤں کو بھی درگزر کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا، تو وہ پھر سے جھولی بھر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو ہمیں کل کے مقابلے آج بہتر لوگوں میں شامل کر، خواہش اور نظم و ضبط کے درمیان جنگ جیتنے میں ہماری مدد کر، تاکہ ہم آپ کے قریب ہو سکیں، ہمیں مثبت اور شکر گزار لوگوں میں شامل کر، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر لمحہ ہمارا ساتھ دے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑ۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے پرسکون نیند کے بعد ہمیں ایک روشن دن عطا کیا، ہماری دعا ہے اسے نیکیوں سے آباد فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری پریشانیوں سے تیرے علاوہ کوئی واقف نہیں، یا اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر اور ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنیے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جب بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹا دیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ کسی کا مان مت توڑیں، مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے، اپنی زبان اور کردار کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ خالق و مخلوق دونوں کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔
کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، خوشی ہر غم کا پہلا ہم راز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کا دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ دیتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ کسی کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ خلوص دل سے دی جانے والی دعائیں ہیں۔ انسان کی ذات کو کسی کی دعاؤں سے جوڑ دینا رب کا بندے پر بہت بڑا انعام ہے، الحمدللہ۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی، اس مقام پہ پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف۔ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسی محرومی ضرور ہونی چاہیے جو ہمیں گھسیٹ کے سجدے تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے۔ آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند فرمائیں گے۔ وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونی چاہیے۔ آپ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بہت ہی خاص بات، دعا سے تقدیر کا لکھا بھی بدل دیا جاتا ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، اور خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ میرے ہم نفس تو چراغ تھا، تجھے کیا خبر میرے حال کی، کہ جیا میں کیسے دھواں دھواں، تیرے ساتھ بھی تیرے بعد بھی۔ بنا نقشے کے بھی پنچھی پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مقام تک۔ ایک انسان ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو برا لگتا ہے تو برا وہ نہیں، برے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں برائی تلاش کرتے ہو۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ اپنی زندگیوں میں ہم سب سے زیادہ قتل اپنی زبانوں سے کرتے ہیں کہ بھی بہت سے الفاظ کے ساتھ
اور بسا اوقات بنا کچھ کہے بھی۔ آج کل لوگ بری بات سن کر یا دیکھ کر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں لا حول ولا قوت۔ ترجمہ: کوئی قوت نہیں بچانے والی، صرف اتنا پڑھنا غلط ہے، اس کو پورا پڑھا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی قوت نہیں بچانے والی سوائے اللہ کے جو بہت عظیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور جدوجہد جاری رکھو، وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس کے لینے دینے میں آزمائش مد نظر رکھنا، اس کے لیے دیے میں الجھ نہ جانا، رب سے غافل نہ ہو جانا۔ سب خواہشیں، سب آزمائشیں رجوع کا بہانہ ہے۔ تم آزمائشوں کی پرستش میں نہ آ جانا، تم خواہشوں کو خدا نہ بنا لینا۔ پر رب نے کہا تھا کہ تم نے کہا ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی عطا۔ آزمائش کو نہ کوسنا، اس آزمائش میں رب کو کھوجنا، یہی آزمائش میں آسانی اور سرخ روئی ہے۔ اللہ ہی تو آس ہے، اللہ ہی تو امید ہے، اللہ ہی تو سچ ہے، اللہ ہی تو آسانی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، بلوز دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا۔ اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب اٹکا رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔
زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاد بدلتا ہے۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نا تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند کر دیں گے۔ مختصر سا قیام ہے اور بس ہم یادیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اے میرے رب، قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ قرآن کے 5 حقوق۔ اس پر اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مان لایا جائے، اس کی تلاوت کے لیے معمول بنایا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اسے ذاتی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا رہے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ کسی بزرگ نے بولا جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ایک شخص کہنے لگا بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بیٹی بھی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور دوسرا بولے تو کڑوا۔ اگر تم اپنی غلطیوں سے سیکھتے جاؤ گے تو تمہارے لیے زندگی آسان ہوتی جائے گی، اور اگر نہیں سیکھو گے تو بوجھ بڑھتا جائے گا۔ کیسے سمجھیں گے میرے روگ، اندھے گونگے بہرے لوگ، ان کے آگے سب بیکار ہیں، آہیں نوحے ماتم سوگ۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی میوزک حرام ہے؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ 2 عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور نیکیوں میں بدل دے گا۔ اے اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا، آمین۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کے لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔
اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہارو گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ بند کر دیں وہ کھڑکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہو، پھر چاہے باہر کا منظر کتنا ہی حسین نہ ہو۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ ان میں رہنے کے واسطے خود کو تھکا رہے ہیں۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ ہماری زندگی میں بہت دوست آتے ہیں، لیکن جو دوست سکول میں ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ بچپنا، وہ معصومیت، وہ شرارتیں، نہ ایک دوسرے سے نفرت اور نہ کوئی شکایت۔ زندگی کے سب سے اچھے دوست اور خوبصورت یادیں سکول کی ہوتی ہیں۔ اللہ تم میں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اسی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ نئی گاڑی پر کالا کپڑا یا پرانا جوتا لٹکانا، نئے مکان پر 2 مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پر گرتی ہے، بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل یا رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے یا سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے یا تعویذ باندھنا، یہ اسلام نہیں ہندوانہ کلچر ہے۔ ماں جیسا خوبصورت اور پائیدار رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔
دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں، جاپانی کہاوت۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک بھلا دیتے ہیں۔ شرک سے بچو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں محسن، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ عبدالکلام آزاد۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ سوچیں، ہمارے موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، چارج کر لیجئے۔ مگر یاد رہے جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اپنے کردار سے کسی کو تکلیف بھی مت دو۔
کسی کا دل دکھا کے تم اپنے سکون کے لیے مارے مارے پھرتے رہو گے، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ افسوس، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ حقیقت، جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ دوست، تیری کمی بھی ہے، تیرا احساس بھی ہے، تو دور بھی ہے مجھ سے اور پاس بھی ہے۔ خدا نے یوں نوازا ہے تیری دوستی سے، خدا کا شکر بھی ہے اور خود پر ناز بھی ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے دوست ہیں، مگر تو سب سے پیارا بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو، اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اللہ کے خاص بندے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ سارے گناہ معاف کر دینے والی نماز۔
سیدنا عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان فرض نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، عمدگی کے ساتھ خشوع سے نماز ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے تو ایسی نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے۔ تلخ حقیقت: ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ مکھی چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، اگر مکھی دیسی گھی میں گر جائے تو مکھی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اپنے مفادات دیکھ کر اصول بدلتے ہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ دبے پسے ہوئے لوگ: ہر سخت مزاج، جاہل، اکھڑ مزاج، لالچی و کنجوس اور تکبر کرنے والا جہنم میں ہوگا، جبکہ کمزور اور دنیا میں دبے پسے ہوئے لوگ جنت میں ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرنا اور آپس میں فساد پیدا کرنا تو نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں 10 جانے شکلوں کے بگڑ جانے اور پتھروں کے بارش والے عذاب نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسے واقعات کب رونما ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی، جب روح گلے میں اٹک جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم کسی مریض یا کسی مرنے والے کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں حق اور بھلائی کی بات کہو، کیونکہ وہاں تم جو بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ قرآن کی خوشبو: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ۔ جس نے اسے سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کی مثال اس تھیلی جیسی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہو اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے اسے سیکھا اور سو گیا، اس کا علم اس کے سینے میں بند رہا، اس تھیلی کی سی ہے جو مشک بھر کر سیل بند کر دی گئی ہو۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اسے قیامت کے دن سورج کی روشنی کی طرح نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت پوری دنیا سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے والدین کہیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو کہا جائے گا، اس لیے کیونکہ آپ کے بیٹے نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ لوگ دل سے اترنے والی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے اکثر ہمیں خلاف معمول سر جھکانا پڑتا ہے، جو ہماری آخری غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دور جدید میں لوگ جھکے ہوئے سر کو کاٹ کر ہی دم لیتے ہیں۔ مرد کی تربیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ رستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں، جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔
معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے اور اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ سنہرے الفاظ: شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فیکون۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہیں، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ 5 کاموں میں جلدی کرو: مہمانوں کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں اور گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ مسلمانوں پر 5 حق ہیں: اسلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جس کا آپ کا خیال اور احساس ہو۔ صبر آ جانے پر پسندیدہ شخص بھی 2 ٹکے کا لگتا ہے۔ تھانوں میں رحم نہیں، اسکولوں میں تعلیم نہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں، دلوں میں ایمان نہیں، رشتوں میں احساس نہیں، خون میں وفا نہیں، نصیحت میں اثر نہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اسے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ خدا اور انسان خدا ہمیشہ انسان کی ہر خطا کے باوجود اپنی رحمت اور نعمت نہیں روکتا۔ انسان جو اپنے خدا پر ایمان اور فرمانبردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کی مخلوق سے خدا جیسی محبت نہیں رکھتا اور کردار اور گفتار سے پرہیزگاری دکھائی دیتا ہے، لیکن معافی اور رحم عمل سے دکھائی نہیں دیتا۔ بھول جانا: جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کریں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ جھوٹ: اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ گناہ اور معافی: گناہ انسان کو جنت سے نکال سکتا ہے اور معافی جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ جیسے خدا ہم کو معاف کرتا ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن ہم دوسروں کو معاف نہ کر کے خود کے لیے جنت کے دروازے کو خود پر ہی بند کر دیتے ہیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ یہ کاغذ پر دستخط نہیں ہے بلکہ ایک عہد ہے، وفاداری، دکھ و غم، بیماری، زندگی کے آخری تک ساتھ رہنے اور دینے کا۔ انسان کی جیت یا پھر ہار: آج کل انسان کی نظر میں اہمیت اور وقار کی جنگ جیتنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، جبکہ انسان کو انسان کی فلاح اور درد بانٹنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان یہ جنگ انسان سے جیت جاتا ہے مگر خالق کی نگاہ میں ہار جاتا ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ ہم کیسے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں؟ غیبت کے لیے، ملاوٹ، بدنامی، رشتوں کو جدا کرنے کے لیے، یا رب کی رضا کے لیے؟ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو مجھے سمجھانے سے پہلے مجھے سمجھیں۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے
اس یقین کے ساتھ اسے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ اپنی زندگی کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں، آپ کی ذات کے ساتھ آپ سے بڑھ کر اور کوئی مخلص نہیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ چاہت میں فرق، تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت و احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، مگر آپ کا سکون اس پر منحصر ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے رب سے اپنی محبت مانگیں، یا رب ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں تیرے سوا کسی کی محبت کی آرزو نہ ہو۔ انسانوں سے امید نہ رکھیں، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوگی تو دل پرسکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی، میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔